ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ کے سامنے وقت کا دروازہ کھل جائے، ایک ایسا دروازہ جو آپ کو برسوں، دہائیوں یا صدیوں پیچھے لے جا سکتا ہو۔ آپ ماضی میں واپس جا سکتے ہوں، اپنی کسی ایک بڑی غلطی کو ٹھیک کر سکتے ہوں، کسی اپنے کو بچا سکتے ہوں یا تاریخ کے کسی اہم لمحے کو بدل سکتے ہوں۔ یہ خیال جتنا دلکش ہے اتنا ہی خطرناک ہے، کیونکہ سوال یہ نہیں کہ ہم ماضی میں جا سکتے ہیں یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ اگر ہم ماضی بدل دیں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ سائنس کے مطابق وقت کوئی سادہ چیز نہیں۔ ہم عام طور پر وقت کو گھڑی، کیلنڈر یا دن رات کی شکل میں دیکھتے ہیں، لیکن طبیعیات کے مطابق وقت ایک باقاعدہ ڈائمینشن ہے، بلکہ لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کی طرح ہے۔ آئنسٹائن کے نظریے اضافیت کے مطابق وقت ہر جگہ ایک جیسا نہیں گزرتا، کہیں وقت تیز چلتا ہے، کہیں آہستہ۔ خلا میں خاص طور پر بلیک ہول کے قریب وقت تقریباً رک سا جاتا ہے۔ یہی تصور سائنسدانوں کو اس خیال تک لے گیا کہ شاید وقت کو موڑا بھی جا سکتا ہے، اور یہیں سے ٹائم ٹریول کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ کچھ سائنسی نظریات یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر کائنات میں وارم ہول واقعی موجود ہیں تو یہ وقت میں سفر کا ایک ممکنہ راستہ بن سکتے ہیں۔ وارم ہول دراصل خلا اور وقت میں ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے جو کائنات کے دو مختلف حصوں یا دو مختلف اوقات کو جوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح بلیک ہول کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ان کی انتہائی کشش ثقل وقت کو اس حد تک موڑ دیتی ہے کہ ماضی یا مستقبل میں جھانکنا ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہاں سب کچھ ابھی تک صرف نظریات کی بنیاد پر ہے، ابھی تک کوئی ایسا تجربہ نہیں ہوا۔ فرض کریں کہ سائنس اتنی ترقی کر جائے کہ انسان واقعی ماضی میں جانے کے قابل ہو جائے۔ اب یہاں سب سے بڑا مسئلہ جنم لیتا ہے، جسے گرینڈ فادر پیراڈاکس کہا جاتا ہے۔ اس تضاد کے مطابق اگر کوئی شخص ماضی میں جا کر اپنے دادا کو اپنی پیدائش سے پہلے ختم کر دے تو پھر وہ شخص خود کبھی پیدا ہی نہیں ہوگا، اور اگر وہ پیدا نہیں ہوا تو ماضی میں گیا کیسے؟ یہ ایک ایسا منطقی جال ہے جس نے آج تک کسی سائنسدان کو مکمل جواب دینے نہیں دیا۔ اسی طرح ایک اور خطرناک تصور ہے جسے بٹر فلائی ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق ماضی میں کی جانے والی انتہائی چھوٹی تبدیلی مستقبل میں بڑے نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ماضی میں جا کر کسی ایک عام آدمی کی جان بچا لیں تو ممکن ہے کہ وہ آگے جا کر کسی بڑی جنگ کا سبب بن جائے یا دنیا کی طاقتوں کا توازن بدل دے۔ یعنی نیت چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، نتیجہ تباہ کن بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ جدید سائنسی نظریات یہ بھی کہتے ہیں کہ ماضی بدلنے سے اصل ٹائم لائن متاثر نہیں ہوتی، بلکہ ایک نئی پیرالل یونیورس وجود میں آتی ہے۔ یعنی جب آپ ماضی میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو آپ اپنی کائنات کو نہیں چھیڑتے، بلکہ ایک نئی کائنات بنا دیتے ہیں۔ جہاں وہ تبدیلی واقع ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک وقت میں کئی حقیقتیں موجود ہو سکتی ہیں اور انسان خود مختلف حقیقتوں میں بٹا ہوا ہو سکتا ہے۔ یہ تصور جتنا حیران کن ہے اتنا ہی خوفناک بھی ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان آخر ماضی میں جانا کیوں چاہتا ہے؟ اس کی وجہ سائنس نہیں بلکہ انسان کا دل ہے۔ انسان پچھتاووں سے بھرا ہوا ہے، وہ اپنی غلطیوں کو مٹانا چاہتا ہے، اپنے زخموں کو بھرنا چاہتا ہے اور اپنی ناکامیوں کو کامیابی میں بدلنا چاہتا ہے۔ مگر کیا واقعی ہر غلطی کو مٹانا ضروری ہے؟ کیا وہ درد، وہ نقصان، وہ تجربات ہمیں انسان نہیں بناتے؟ اگر ماضی بدلنا واقعی ممکن ہو بھی جائے تو کوئی ضمانت نہیں کہ مستقبل بہتر ہوگا۔ ممکن ہے کہ ہم ایک مسئلہ حل کر کے 10 نئے مسائل پیدا کر دیں۔ ممکن ہے کہ ہم کسی ایک شخص کو بچا کر پوری انسانیت کو خطرے میں ڈال دیں۔ اس لیے بہت سے سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ قدرت نے وقت کو ایک سمت میں چلنے کی اجازت کسی وجہ سے دی ہے۔ شاید وقت ہمیں یہ سکھانے آیا ہے کہ ماضی کو بدلنے کی بجائے حال کو بہتر بنایا جائے، کیونکہ حال ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں ہمارے فیصلے واقعی معنی رکھتے ہیں۔ ماضی ایک سبق ہے، سزا نہیں، اور مستقبل ایک امکان ہے، یقین نہیں۔ آخر میں سوال یہ نہیں کہ ہم ماضی میں جا سکتے ہیں یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں موقع مل بھی جائے کیا ہمیں جانا چاہیے؟ یہی سوال آپ کے لیے ہے کہ کیا آپ ماضی میں جانا چاہیں گے یا نہیں؟ اپنا جواب ہمیں کومنٹ میں ضرور دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور آگے نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔